فون میں دعائیں پڑھنے والے کتنے ہیں، وہی اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بے حیائی کے کاموں میں، بے حیائی کی چیزوں میں ہم اس کے استعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بھولی بھالی، جو دنیا کے تجربات نہیں رکھتی، یہ دنیا کے مکاروں کی مکاری نہیں جانتی، یہ دور بیٹھ کر دنیا کے کسی کونے سے وہ چیٹنگ کرتا ہے، محبت کے دعوے کرتا ہے، گھر میں باپ محبت کے لیے قربان ہو جاتا ہے، رات کی نیندیں قربان کرتا ہے، دن بھر محنت کی کمائی کما کر لا کر اپنے بچوں کو کھلا کر پیٹ پال کر انہیں خوش رکھنا چاہتا ہے، وہ دور بیٹھ کر ایک اسٹیکر بھیج دیتا ہے، میرا دل بار بار ہو گیا، میرا دل ٹوٹ گیا، لو اس پر فدا ہو گئی، تم آؤ تو آؤں گا، نہیں تو نہیں آؤں گا۔ اس طرح کی باتیں کہ وہ گھر چھوڑ کر اپنے ان ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، سب کو الوداع کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک ٹاپک تو اس دور کا جو فتنے کا ہے وہ غیر مسلم سے نکاح۔ آج ہماری یہ بیٹیاں ایسے ہی نہیں بھاگ رہی ہیں، ان پر کام کیا جا رہا ہے، ان پر کام کیا جا رہا ہے، منظم طریقے سے ہم ویڈیوز جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں آفر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکی کو لو، اتنا پیسہ لے لو، 6 مہینے کے بعد چھوڑ دو، اس کی زندگی برباد کر دو۔ یہ سب ہماری بہنیں جانتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنے ایسے مسلم گھرانے ہیں، کتنے ایسے مسلم گھرانے ہیں جہاں ہماری مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ تعلقات میں ہیں، ان کے لنک میں ہیں، ان کے ساتھ آنا جانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ لگا ہوا ہے، ہم دیکھ کر بھی انجان۔ بلکہ افسوس ہے ہمارے بعض مسلم دانشوران ملت پر، جنہوں نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اٹھا کر دے دیا، کہا جاؤ شادی کر لو ان لوگوں سے۔ خدا کی قسم اللہ سے ڈرو، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اگر یہ مسئلہ تمہاری اپنی بیٹی کا ہوتا تو کیا تم اس کی اجازت دیتے؟ آج قوم کی بیٹیوں کو اٹھا کر ایسے دے رہے ہیں جیسے ان سے آپ نے جہیز میں لیا ہے۔ ہرگز اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، مشرک نہ مرد سے ہو سکتا نہ عورت سے ہو سکتا، دونوں ایک دوسرے کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہے۔ آج یہ جو قانون بنایا گیا، ملک کے بہت سی اسمبلیوں میں پاس کیا گیا کہ کوئی اگر مسلم بنے تو اسے واپس نہیں، کوئی اگر مسلمان یا کوئی بھی شخص ایک دھرم میں چلا جائے تو اسے واپس نہیں لا سکتے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں ہے جو اسلام، اگر اسلام میں آ جائے تو ان کے بارے میں نہیں، یہ قانون آگے کا خیال کر کے بنایا جا رہا ہے۔ آگے کا خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جب ہماری ان بیٹیوں کو، ہمارے ان بچوں کو مرتد کر دیا جائے گا، دین اسلام سے نکال لیا جائے گا، آپ ان کے خلاف کیس نہیں کر سکتے کہ یہ میرا مسلمان بیٹا ہے، یہ میری مسلم بیٹی ہے، نہیں، اب وہ تو چلے گی۔ اس لیے جانے سے پہلے بچا لو، جانے سے پہلے بچا لو، جانے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر رونے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور ایک فتنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء اکرام، دور دراز سے تشریف لانے والے میرے بزرگ دینی بھائیوں، جوانوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، وقت کا اگر خیال کیا جائے تو جلسے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جو وقت آپ کو بتایا گیا تھا وہ 8:30 تھا، لیکن دوران اجلاس آپ نے ایک بات سنی، اس بات سے میں دلیل پکڑتے ہوئے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب آپ فون ہاتھ میں پکڑتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو ہاتھ میں فون پکڑتے ہیں تاکہ دماغ کو کچھ سکون مل جائے، اور وہ تھکان دور ہونے کے بجائے
اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ تب تک فجر کی اذان ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ سے فجر تک کا وقت نہیں لوں، فجر تک کا وقت نہیں لوں گا. انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. ویسے تو جلسے کی صدارت کا ایک عظیم عہدہ مجھے سونپا گیا، لیکن صدارتی خطاب ہر موضوع پر پھر سے گفتگو کرنے کے لیے وقت کی قلت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اور ویسے بھی ہمارے ذی وقار علماء کرام نے تمام موضوعات کا کما حق و حق ادا کیا، اس میں کوئی تشنگی یا کوئی کمی باقی نہیں رہی کہ پھر میں اس پر لب کشائی کروں، پھر میں اس پر آپ کے سامنے کچھ مزید گفتگو کروں. میں ڈائریکٹ اپنے عنوان پر آتا ہوں. وقت کی قلت کی وجہ سے میرا عنوان جو تھا مسلم نوجوانوں کے لیے چیلنجز اور ان کا حل. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں نوجوان کی، نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے. ہر قوم میں یا ہر ملک میں آپ دیکھ لیں، اس کی حفاظت کرنے، ملک کی سیکورٹی کے لیے قوم کے یا ملک کے معصوم بچوں کو نہیں لیا جاتا، یہ تجربہ رکھنے والے ایکسپیرینسڈ بوڑھے لوگوں کو نہیں لیا جاتا، بلکہ نوجوانوں کو لیا جاتا ہے. انہیں ٹرین کیا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور ان کی عمر کا ایک حصہ گزرنے کے بعد جہاں ان کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے پھر انہیں وہاں سے ریٹائر کر دیا جاتا ہے، تاکہ ملک محفوظ ہاتھوں میں رہے، ملک طاقتور ہاتھوں میں رہے. کمزور ہاتھوں میں ملک کو نہیں سونپا جا سکتا. بالکل یہی حالت نوجوانوں کی ہے کہ نوجوانوں کے اندر اگر اصلاح ہو، نوجوان اگر درست رہیں تو ساری قوم درست رہے گی، نوجوان اگر بگڑ جائیں تو ساری قوم بگڑ جائے گی. اس کا دوسرا اگر پہلو دیکھنا چاہیں یا اس کی دوسری مثال اگر آپ جاننا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دل کی مثال جسم کے عظیم حصے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلح الجسد کلہ، کہ دل اگر صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے. میں یہاں یہ کہوں گا کہ اگر نوجوان صحیح ہے تو ساری قوم صحیح ہے، اگر نوجوان بگڑ جائے تو ساری قوم بگڑ جائے. اسی لیے قرآن مجید میں اور حدیث میں نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، پوری سورۃ سورہ کہف اتاری. ہمارے تلگو مقرر نے بھی اصحاب کہف کا تذکرہ کیا کہ اصحاب کہف کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے کتا بھی قابل ذکر بن گیا. وہ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ اصحاب کہف کون تھے؟ بڑے لوگ نہیں تھے، وہ نوجوان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا، ایمان لائے ہوئے نوجوان تھے، رب پر ایمان لائے تھے. ایک ایسے ملک میں رہتے تھے جہاں پر رب کی عبادت نہیں ہوتی تھی، اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، لوگ غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، مخلوق کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. کچھ نوجوان جمع ہوئے، انہوں نے فطرتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آیا. لوگوں نے ان کو وارننگ دی، بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر ہجرت کر کے غار میں جا کر پناہ لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلائے رکھا. تفصیلی واقعہ میں نہیں جاتا. وہ نوجوان جن کی عبادت، جن کے ایمان لانے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا. نوجوانی کی یہ عمر، جیسا کہ 5 باتوں کا بھی تذکرہ آیا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں کون سی چیز ہے؟ جوانی بھی ہے. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو معاف کرنا، میں یہاں بیٹھے ہوئے معمر لوگ یا بڑے لوگوں کے اوپر عیب نہیں لگا رہا ہوں. آج کل تو نوجوانوں کی حالت بھی یہی ہو گئی ہے. نوجوان بھی تقریباً آج کے جیسا کہ قیامت کے قریب یا قرب قیامت یا قیامت کے آنے پر یوم یجعل الولدان شیبا کہا گیا کہ اس دن نوجوان بھی بوڑھے لگیں گے. آج کے نوجوان بھی بوڑھے ہی لگتے ہیں، یعنی ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہی، وہ حوصلے نہیں رہے، وہ ارادے نہیں رہے، وہ عزیمت کے کام ان کے اندر نہیں رہے. بالکل وہ بھی بوڑھے ہی جیسے ہو چکے ہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ آج جو بوڑھے لوگ ہیں وہ سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے، چیئر پر
بیماری، اس کی کمزوری، اس کی عمر کا وہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر پاتا ہے. تو یہ جوانی کی عمر کو غنیمت جان لو. بہت سے نوجوان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں مسجد میں جا کے عبادت کر لیں گے. بہت سے گورنمنٹ جاب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں یہ فیڈ کر کے رکھے ہیں کہ جب ریٹائرمنٹ مل جائے گا تب جائیں گے مسجد کو، اس سے پہلے نہیں جائیں. یہ حالت ہمارے لوگوں کی ہے. تو غنیمت جانو جوانی کی عمر کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو سوالات کرے گا، جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے جگہ سے ہٹ نہیں سکے. اللہ تعالیٰ ہٹنے کا موقع نہیں دے گا. ان میں سے 2 سوال ہے زندگی سے متعلق. عن عمرہ فیما افنیٰ، پوری عمر کہاں لگایا، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، پیدائش سے لے کر وفات تک، یہ عمر کا پورا کمپلیٹ حصہ، کمپلیٹ لائف تم نے کہاں لگائی. ابھی آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے بارے میں بات آئی کہ دن میں کتنے گھنٹے آپ سوشل میڈیا پر دیتے ہیں، کتنے گھنٹے اپنے گھر والوں کے لیے دیتے ہیں، کتنے گھنٹے آپ قرآن کے لیے دیتے ہیں، کتنے گھنٹے آپ اذکار کے لیے دیتے ہیں، کتنے گھنٹے. یہ ساری تفصیلیں آپ خود اپنا محاسبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک گھڑی کا. آج گھڑی کا کانٹا دیکھ کر بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہے ٹائم بڑھ رہا ہے. زندگی میں کتنے ایسے لمحات آتے ہیں جہاں ہم گھنٹوں وقت ضائع کرتے ہیں، کہ جہاں ہم گھنٹوں اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں، وہاں ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ٹائم ہمارا برباد ہو رہا ہے. ٹائم ہمارا برباد ہو رہا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. غیر شعوری طور پر وہ ٹائم جاتا ہی رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جوانی کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے. بڑھاپے میں مسجد کا کونا پکڑنا یہ بڑا کام نہیں ہے، یہ بڑا کام نہیں ہے. اس وقت سارے کاموں سے آدمی ریٹائرمنٹ لے کر مسجد میں آ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی عبادت قابل قبول ہے، لیکن اللہ کے پاس جوان جو نوجوان ہے وہ اپنی جوانی کو عبادت میں لگائے. ایسے جوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے سائے کے نیچے اس کو جگہ دے گا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. بہرکیف یہ نوجوانوں کی اہمیت اور فضیلت ہے. میں وقت کے حساب سے زیادہ طویل نہیں کر سکتا. چند چیلنجز آج کے دور میں بھی ہے، پچھلے دور میں بھی تھے، شاید آگے چل کر اور بھی چیلنجز آئیں گے. جو میں نے مناسب سمجھا میں نے چند چیلنجز کو جمع کیا اور ان کا حل بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں جمع کرنے کی کوشش کی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیلنجز کیا ہم سے پہلے لوگوں کے لیے نہیں آئے تھے جو آج ہم پر آ رہے ہیں، یا ہماری اولاد پر بھی آ سکتے ہیں. سب سے پہلا چیلنج اس ملک کا، اس دور کا، اس ملک کا اور اس دور کا سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ آپ کو بے ایمان کر دینا ہے، مسلمان کو غیر مسلم بنا دینا ہے. دوسرے الفاظ میں اس کی گھر واپسی کرا دینا ہے. دوسرے الفاظ میں اس کی گھر واپسی کرا دینا ہے. تو وہ اہل ایمان، ابھی آپ نے اصحاب کہف کا تذکرہ سنا، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی سچویشن تھی جو آج ہماری ہے، آج ہمارے نوجوانوں کی ہے. جاب نہیں مل رہی ہے، فلاں کام نہیں بن رہا ہے، فلاں جگہ یہ مصیبت ہے. کیوں؟ آج تو حالت یہ ہے کہ آپ کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا جا رہا ہے، آپ پر مختلف طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ ایمان لانے کی وجہ سے. کیا یہ آج ہم پر ہی ہو رہا ہے؟ ہم سے پہلے کے لوگوں پر نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا. اصحاب اخدود، جانتے ہیں اصحاب اخدود کون ہیں؟ وہ لوگ بھی ایمان لے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. گڑھا کھودا گیا، آگ لگائی گئی، بڑی آگ لگائی گئی. ساری قوم کو اس کے اندر جو ایمان لے آئے تھے سب کو ڈھکیل دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ایمان پسندیدہ ہے، یہ اسلام پسندیدہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ تعالیٰ اس دین کو پسند کرتا ہے. اگر تم اس دین کو چھوڑ دو گے، دوسرے دین کو اختیار کر لو گے، کس لیے؟ مال کے لیے، جاب کے لیے، عہدے کے لیے. ابھی چند دنوں سے ایک واقعہ سوشل میڈیا پر بہت گشت کر رہا ہے کہ ایک مسلم تھا جس نے اپنا نام کنورٹ کر کے عہدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھا کر ایک بڑا عہدہ حاصل کر لیا. میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ نام جانتے ہیں. یہ آج کے مسلمانوں کی حالت ہے جو اپنے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. کس لیے؟ عہدے کے لیے، حکومت کے لیے،
معاف کرنا یہ بہت کڑوا جملہ ہے، معاف کرنا یہ بہت کڑوا جملہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان ختم ہو جائے اور اس کے حسن تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ مٹی میں مل جائے گی اور یہ عہدہ سب کچھ چلا جائے گا، لیکن اللہ کے پاس کل قیامت کے دن جب جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو لے کر آئے گا اس کے ذریعے سے کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا، ناٹ ایکسیپٹ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابھی ایک مثال یہاں پر کی گئی، تلگو مقرر نے اللہ جزائے خیر دے تہامہ والی حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ تہامہ یہ آپ کے سامنے ایک پہاڑ ہے، یہ منگل گری کا پہاڑ آپ کے سامنے، یہ چھوٹا ہے، اس سے بھی بڑا پہاڑ اور بڑے بڑے پہاڑ اس دنیا کے اندر اللہ نے رکھے ہیں۔ تہامہ پہاڑ بڑا پہاڑ، اتنی بڑی نیکی بھی اگر کوئی لے کے آئے، اسلام کی حالت میں ہے، ایمان کی حالت میں ہے، وہ نیکی لے کر آئے لیکن اس نے تنہائی میں گناہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیکی کو اس کے منہ پہ مار دے گا۔ اب سوچو اس شخص کے بارے میں جو مسلمان ہی نہ ہو، اسلام کو چھوڑ دیا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو آدمی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کفر کی حالت میں وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ وہاں آدمی چاہے گا کہ اللہ کی راہ میں کچھ فدیہ دے کر اپنے آپ کو بچائے، کچھ دے کر، جیسے دنیا میں عادت ہے دینے کی، رشوت دینے کی، وہاں بھی چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ دے کر اپنے آپ کو بچائے۔ وہ کچھ کتنا ہوا پتہ ہے؟ دنیا، یہ ساری دنیا بھر کر خزانہ۔ آج انسان کے پاس کوئی بھی آدمی پوری دنیا کے خزانے کا مالک نہیں ہے۔ اس دن قیامت کے دن جب کہ وہ ننگے بدن ہوگا، جسم کے کپڑوں کا مالک نہیں ہوگا، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی، وہ تمنا کرے گا، شیخ چنگی کا خواب دیکھے گا، کاش میرے پاس زمین بھر کے خزانہ ہوتا، وہ خزانہ پلس ایک اور زمین، ایسی ایک اور زمین بھر کر خزانہ ہوتا، یہ دو خزانوں کو میں اللہ کے پاس لے جاتا، اللہ سے کہتا اللہ یہ لے لے، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں تو قبول نہیں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ دین اسلام چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں، جو لوگ مال کی خاطر، عہدوں کی خاطر یا کسی بھی وجوہات سے دین اسلام سے مرتد ہوتے ہیں یا انہیں سازش کے طور پر مرتد بنایا جا رہا ہے۔ یہاں میں بات آ گئی تو کہوں کہ ہمارے پاس ہم بچوں کو کالج بھیجتے ہیں، اسکولز بھیجتے ہیں، CBSE سلیبس ہے، فلاں اچھا سلیبس ہے، اس شہر کا بڑا ٹاپ کا اسکول ہے، بڑا ٹاپ کا کالج ہے، ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کبھی بیٹا تو کیا پڑھ کر آ رہا ہے، بیٹی تو کیا پڑھ کر آ رہی ہے، اسے وہاں پر دین اسلام سے نفرت دلائی جا رہی ہے، اس کے دل میں، اب وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، نماز نہیں پڑھنا مجھے، قرآن نہیں پڑھنا مجھے، تمہارا قرآن ایسا ہے، تمہارا اسلام ایسا ہے، کون سکھا رہی ہے؟ یہ ٹاپ کالج، یہ ٹاپ اسکول جسے دین اسلام سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ معاف کرنا، ایک یوٹیوب چینل ہے، میں نام نہیں لیتا یہاں پر ورنہ ہو سکتا ہے کہ لوگ وہاں پہنچ جائیں، ایک یوٹیوب چینل ہے جو غیر مسلم چلاتے ہیں، ہمارے مسلمان وہاں جا کر نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ آج میں مسلمان نہیں، پیدا ہوا تھا اسلامی گھرانے میں، آج سے میں مسلمان نہیں۔ کون ذمہ دار اس کا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یوٹیوب پر بیٹھ کر آپ کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کا ایمان خرید رہے ہیں، آپ کے بچوں کے ایمان کو ان سے مرتد کروا کر انہیں دین اسلام سے باہر کروا رہے ہیں۔ وہاں پر دین اسلام کے نام پر وہ بعض فقہ کی کتابیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان فقہ کی کتابوں کو سامنے رکھ کر ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے، جو فقہ کی کتابیں جس کی دلائل حدیث میں نہیں ہے، جس کی کوئی بھی اسلام میں اس کی کوئی تائید نہیں ہو سکتی ہے، ایسی باتوں کو لا کر دیکھو اسلام تمہارا ایسا ہے، دیکھو اسلام تمہارا ایسا ہے، وہ کہتا ہے اگر اسلام ایسا ہے تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ایسے بہت سے چینلز ہیں جو لوگوں کو مرتد کر رہے ہیں، ایسے بہت سے ویڈیوز ہیں، ایسے فلم بن رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بالکل ہیک کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں پر حکومت کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے
بچوں کو پڑھانے ڈالنے سے پہلے ان پر اسلامی تربیت کیجیے، انہیں دین اسلام ان کے ذہنوں میں بٹھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان ماں باپ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے بچے کو مسلمان نہیں بناتے۔ آج کے دور کے ماں باپ اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بناتے، غیروں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، لو ہمارا بچہ ہم نے پیدا کیا، تم اس کی تربیت کرو۔ وہ کیسے تربیت کرے گا؟ کیا اسلام کے مطابق تربیت کرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ ایک بات یہاں بتا دوں، باتیں بہت ہیں، جو لوگ بھی غیر اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، صحابی رسول اس زمانے کی بات کرتے ہیں، آج آپ اس کو یہاں کمپیئر کر لیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ ہم ایک پتھر جو ہمیں پسند آتا وہ پتھر لے لیتے، وہ پتھر لینے کے بعد ہم اسے اپنا معبود بنا لیتے، پھر اس کے بعد ایک دوسرا پتھر جو اس سے بھی اچھا لگتا اس کو اٹھا لاتے اور اس کی اطراف طواف کرنے لگتے۔ اگر کوئی پتھر نہ ملے مٹی کا ٹیلا بنا دیتے، مٹی ایسے جما دیتے، بکری کو لاتے، اس کا دودھ وہاں نچوڑتے، اطراف اس کے طواف کرنا شروع کر دیتے۔ میں یہ ایک مثال صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے دے رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ خطرناک، اس سے بھی زیادہ گئی گزری مثالیں ہیں شرک کی مثالیں اس سے بھی گئی گزری ہیں۔ لوگ ایسے ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جسے قرآن نے ایک لفظ میں کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ فائدہ دے نہ نقصان دے۔ بلکہ آج کے اس دور میں ایمان کو بچانا یہ وقت کا بڑا چیلنج ہے، وقت کا بڑا چیلنج ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پچھلے زمانے میں ہم نے جو کوتاہی کی ہے دعوت اللہ کے میدان میں، ان ہمارے برادران وطن کو ہم نے اللہ کا پیغام نہیں سنایا، ہم نے دین کا پیغام نہیں سنایا۔ آج تیلگو مقرر تقریر کر رہے تھے، میں لوگوں کے چہروں کو پڑھ رہا تھا، مجھے پوری تیلگو نہیں آتی حالانکہ میں بھی آندھرا کا ہوں، لیکن مجھے چہروں پر لگ رہا تھا کہ لوگوں کو ہر بات پورے ذہن میں نہیں پورے دل میں اتر رہی، ہر بات ان کے دل دماغ میں اتر رہی۔ صبح یہاں ایک صاحب سے بات ہوئی، بتا رہے تھے کہ یہ اردو خطبے پر لازمی ہے، تیلگو میں خطبہ نہیں دے سکتے۔ افسوس کی بات ہے کہ زبانیں سب اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا بلسان قومی، جتنے نبیوں کو بھیجا ان کی زبان جاننے والوں میں بھیجا۔ اب یہ لوگ ایسی زبانیں استعمال کر کے فصیح فصیح زبان میں اگر خطبہ دیں گے، جو بیچارہ ہفتے میں ایک دن آئے گا وہ دین کیا سمجھے گا، وہ دین پر کیا عمل کرے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نوجوانوں کو جو یہ زبان سمجھتے ہیں انہیں اس زبان میں سمجھایا جائے، انہیں اس زبان میں بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ اگر وہ اس کے ذہن سے اوپر سے چلا جائے تو پھر وہ ہوگا یہی کہ دیگر لوگ اس کے ذہن کو کیچ کر لیں گے اور اسے دین اسلام سے باہر کر دیں گے۔ دوسرا چیلنج جو اس زمانے کا ہے، بہت سے ہمارے آستین کے سانپ ہیں، بہت سے ہمارے آستین کے سانپ ہیں جو ہماری محفلوں میں رہتے ہیں، ہماری صفوں میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، اور ان کے بہت سے چینلز اور مختلف چیزیں ہیں جہاں پر وہ بیٹھ کر اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک طبقہ تھا غیر مسلموں کا، دوسرا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، لیکن دین اسلام پر حملے کرتے ہیں، صحابہ کی شخصیات پر حملہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا ایک کافر کو، میں کافر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کیا، جس نے قرآن آیات کو تبدیل کیا، جس نے اللہ کے نبی کی شان میں ایسے گھٹیا اور ایسے واہیات اعتراضات، وہ
متنفر کرنا، نوجوانوں کو دین اسلام سے باہر کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام میں شک کرنے والے ہیں۔ اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ جب یہ پل صراط پر ہوں گے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دھتکارنے لگائے گا۔ یہ پکاریں گے اہل ایمان کو، ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم۔ وہاں بولیں گے بھائی ارے تھوڑی روشنی دے دو، ہم بھی تمہاری روشنی میں آ جائیں گے۔ وہاں اہل ایمان انہیں دھتکاریں گے، کہیں گے نہیں نہیں کیسے ہو سکتا ہے، تم تو دنیا میں فتنے میں پڑے ہوئے تھے، آزمائش میں پڑے ہوئے تھے، تم غرور میں تھے، تم شک کرنے والوں میں سے تھے، اور تمہیں نیتوں نے، تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ آج کے اس دور میں ان شکوک و شبہات کا دفاع کرنا اور اس کا ڈیفنس کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ علم کی بات آئی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ کون سا علم؟ ہم یہاں پر کہیں گے نہیں وہ دنیاوی علم ہے فلاں، نہیں، دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں کچھ وہ لوگ ہیں جن کے جذبات بڑے اچھے ہیں، دین کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں، بعض اس میں وہ لوگ ہیں جو اپنی شہرت چاہتے ہیں، ریاکاری چاہتے ہیں، نمو چاہتے ہیں، علماء کے برابر اسٹیج پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اور جاہلوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر اپنے آپ کو عالم بتانا چاہتے ہیں۔ ایسے متعالم، ایسے برادرز جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بغیر علم کے فتویٰ دے کر اور گمراہ کر رہے ہیں، بغیر علم کے فتویٰ دے کر گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی تھی کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، حالانکہ ابھی علماء کو اٹھا نہیں لیا گیا، علماء موجود ہیں، لیکن ایسے لوگ یہاں پر اٹھ رہے ہیں جو سر اٹھاتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگ انہیں اپنا مفتی بنا لیں گے، ان سے فتوے پوچھے جائیں گے، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ ہوں گے۔ یہ علم دین ہے بھائی، مذاق نہیں ہے۔ آپ اگر کورٹ میں کیس لڑنا چاہتے ہیں تو کسی پلمبر کو نہیں لے جاتے کہ یہ اچھا بولنے والا ہے، کسی باورچی کو نہیں لے کے جاتے کورٹ میں جج کے سامنے بحث کرنے کے لیے کہ یہ اچھا بولتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے پاس ہماری محفلوں میں ہمارے کانوں کو یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ یہ اسپیکر اچھا بولتا ہے، اس کے فالوورز بہت ہیں، اس کو فینس بہت ہیں، اس کو بلایا جائے، اس کو ممبر پر چڑھایا جائے، اس کو محراب کی سیڑھیوں پر چڑھایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اچھا بولتا ہے۔ وہ دین کا علم قرآن تک دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قرآن تک دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے ایسے فتوے ہیں جسے بتانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ علم دین علماء سے سیکھا جائے۔ اور تلگو مقرر جناب شریف صاحب نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ منہج سلف کو اختیار کرتے ہوئے علماء سے علم حاصل کیا جائے۔ اور تیسرا بڑا چیلنج اس دور کا، دین سے دوری کے جو اسباب ہیں، جہاں شکوک و شبہات ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا سبب مالداری، مال اور ریاست، سرداری۔ آج یہ دنیا کی چکا چوند، یہ چمک دمک، یہ ساری چیزیں، لگژری لائف، یہ دیکھ کر ایک مومن اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہے، یا اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے تم مسلمان ہے، تم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو پسند کرتا ہے، تو تم اس طرح کیسے بن گئے؟ دیکھو ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے اتنے بڑے بڑے ٹاورز ہیں، ہماری لائف اسٹائل دیکھو ہمارا کیسا ہے۔ تو وہاں کمزور ایمان والا پلٹ جاتا ہے، کمزور ایمان والا پلٹ جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ اللہ کے پاس پسندیدہ ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر یہ دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، انہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ان لوگوں کی لگژری لائف کو دیکھ کر آپ پریشان مت ہو جائیں، دین اسلام سے متنفر نہ ہو جائیں، بلکہ دین اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، قید خانے میں سارا آرام نہیں ملتا۔ کتنا بھی لگژری قید خانہ بنایا جائے، وہاں اے سی لگایا جائے، ٹھنڈا پانی کا انتظام کیا جائے، بہترین ڈشز آپ کے لیے فراہم کیے جائے، لیکن ہر وقت آپ کے دماغ میں یہ رہے گا کہ میں آزاد نہیں، نہ قید ہوں۔
بالکل اسی طرح یہ دنیا قید خانہ ہے، اور اس دنیا کی چکا چوند چیزوں کو دیکھ کر دین اسلام سے متنفر نہ ہو جائے۔ اور آج کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے بے روزگاری، جابلیس، بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پورے ملک کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کمپنیاں بند ہو جا رہی ہیں، کمپنیاں بک جا رہی ہیں، اور ہمارے لیے جاب نہیں ہے۔ ہمیں جاب کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاب دینے کے لیے پیدا کیا، جاب لینے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اس ملک پر ہم نے ایک صدی حکومت کی، لیکن آج یہاں ہم جاب کے لیے بھیک مانگتے ہیں، تب بھی ہمیں جاب نہیں ملتی۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تفصیل میں گئے بغیر ایسا اس لیے ہوا کہ ہم علم کے میدان میں پیچھے، علم کے میدان میں پیچھے۔ یہ بھی رپورٹ آپ نے پیش کی، سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ نے یہ بھی تیلگو زبان میں سن لی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا علمی لیول کیا ہے، ایجوکیشن لیول کیا ہے۔ یہ تو سچر کمیٹی کی رپورٹ پرانی ہے، آج کا لیول اگر نکالا جائے تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، آج کا لیول اگر نکالا جائے تو اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ یہ ہمارا علمی لیول، یہ ہماری قابلیت، ہمیں کیا عہدہ مل سکتا ہے، ہمیں کیا جاب مل سکتی ہے، ہم حکومت کے کون سے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں بھلا بتائیں؟ اس لیے کہ ہم خواب خرگوش میں پڑے ہیں۔ باپ کی جائیداد بیچ کے کھائیں گے، دادا سے چلتی بھی آ رہی ہے، باپ کما رہے ہیں، بڑا بھائی کما رہا ہے، مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آرام سے ٹانگ پر ٹانگ ڈال بیٹھا ہوا ہے، فون لے کر صبح سے شام تک اس پر وقت گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده، کہ آدمی جو کھاتا ہے سب سے بہترین کھانا، سب سے لذیذ کھانا اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بنایا ہوا کھانا ہے۔ بھائی کا کھا رہا ہے، باپ کا کھا رہا ہے، سسرال کا کھا رہا ہے، بیوی کما رہی کھا رہا ہے، وہاں سے لے کر کھا رہا ہے، لون لے کر کھا رہا ہے، پڑوسیوں سے لے کر کھا رہا ہے، اس کے گھر میں جا کر کھا رہا ہے، اس کے گھر میں جا کر کھا رہا ہے، تو یہ اچھا کھانا نہیں ہے، یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اپنی محنت کر کے جو وہ کھائے گا وہ سب سے پسندیدہ ہے۔ اور محنت کی اگر بات کرو، ارے ہمارے پاس بڑے باپ دادا ہمارے بڑے شان شوکت والے تھے، ہماری یہاں حکومت تھی، نظام کے دور کے ہم لوگ ہیں، ہم یہاں فلاں یہ ہے، ہم وہ ہے، یہ ہماری جھوٹی شان ہے، یہ ہماری جھوٹی شان ہے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چراتے تھے چند پیسوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، اور اس کے بعد تجارت کے لیے بھی آپ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی ہے، بیٹھی جگہ اللہ تعالیٰ کھلا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے کہا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، داؤد علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوش الحان قرار دی تھی، بڑی اچھی آواز دی تھی، ان کا حال کیا ہے؟ محنت کر کے کھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں بڑی اچھی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا لا يقعد احدكم من طلب الرزق، کوئی آدمی رزق طلب کرنے سے گھر میں نہ بیٹھ جائے، نہیں میں گھر میں بیٹھوں گا، جاب میرے گھر پہ آئے، مجھے یہاں آمدنی ہو۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو بیٹھے جگہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کیا کسی کمپنی میں انویسٹ کرو، میں کمپنیوں کا نام نہیں لیتا، بہت سی کمپنیاں ہیں، روزانہ ایک نئی کمپنی وجود میں آ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، ڈیلی ایک کمپنیاں آ رہی ہے جو مختلف طریقے سے ہمارے ان سست لوگ، ہمارے ان کام چور لوگوں کو جن کے پاس بچی کچی پونجی ہے، ان کے باپ دادا کی جائیداد ہے، اس پر قبضہ جمانے، اس کو حاصل کرنے کے لیے نت نئے اسکیم لا کر ان کی یہ جائیداد، ان کا یہ پیسہ، ان کا یہ ساری چیزیں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے وہ نوجوان ہیں، مولانا یہ کمپنی میں پیسے لگا سکتے کیا، اتنا پرسنٹ دے رہا، اتنا پرسنٹ دے رہا، بیٹھے جگہ آ رہا، مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے اللہ کے نبی محنت کرتے تھے، تجھے محنت کرنے میں کیا تکلیف؟ اللہ کے نبی محنت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اور وہ بیٹھ کر یہ دعا نہ کرے اللہ مجھے روزی دے دے۔ اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں جابلسو مولانا دعا کیجیے، جابلسو مولانا دعا کیجیے، بغیر محنت کے۔ پرندوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تغدو خماصا وتروح بطانا، پرندے گھونسلے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ آسمان سے دانا ٹپکائے گا، انتظار نہیں کرتے۔ پرندے صبح صبح نکل جاتے ہیں خالی پیٹ، ہم تو سوتے ہیں صبح صبح بستر پر، ہماری شروع ہوتی ہے رات وہاں سے۔ تغدو خماصا، صبح صبح وہ نکل پڑتے ہیں، اور شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ صبح سے لے کر شام تک گھر بیٹھے ہمیں آمدنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے سونے اور چاندی کو نہیں برساتا. اللہ تعالیٰ آسمان سے سونا چاندی نہیں برساتا. محنت کرو, محنت میں ہی برکت ہے. بغیر محنت کے لوگ چڑھ گیا, اس کے بعد کیا ہو گیا؟ قتل, غارت گری, فساد, مار پیٹ, چوری, ناپتول میں کمی, کیسے کسی کو دھوکہ دے, کیسے کس کا مال پر نظر جما کر اس کو حاصل کر لے, یہ ساری چیزیں اس کے لیے آتی ہیں. تو یہ بے روزگاری ایک آج کے دور کا بہت بڑا چیلنج ہے. اس بے روزگاری کے چیلنج کے بعد, اس بے روزگار شخص کے بارے میں اگر یہ کہ بے روزگاری سے نجات پانا ہے تو کیا کرو؟ ایسے شارٹ کٹ راستے اپناؤ جہاں سے فوراً مال آ جائے, فوراً مال آ جائے. یعنی حرام طریقے سے مال کمانے کے راستوں کو ڈھونڈتا ہے. کہیں چٹھی ڈالو, پیسہ مل گیا, کہیں پر کچھ کرو, وہاں سے حاصل ہوگا. ایسے مختلف اسکیمز میں پیسہ لگاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود حرام کیا. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ملک کا مسلمان, آج ہمارے ملک کی مسلمانوں کی اکثریت سود کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں سود کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں سود کا لین دین میں جڑا ہوا ہے. گاڑی لینا ہے آپ کو لون پہ لینا پڑے گا, گھر لینا ہے آپ کو لون پہ لینا پڑے گا, علاج کرانا ہے آپ کو لون لینا پڑے گا, فلاں کرنا ہے آپ کو لون لینا پڑے گا. کمپنی میں اچھی تنخواہ ہے, لون پھر بھی لے رہا ہے. کیوں؟ ٹیکس سے بچنا ہے. کس لیے لے رہا ہے؟ ٹیکس سے بچنا ہے. یعنی کما کے بھی لے رہا ہے, نہیں کما کے بھی لے رہا ہے. ہر طرف سے سود کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا, لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی مال کہاں سے آؤ, بس انکم چاہیے, کدھر سے بھی آ رہا ہے. وہ کیش بیک کے ذریعے سے آ رہا ہے, وہ کہیں ڈرا ڈالے تھے وہاں سے اٹھ کر آ گیا ہے, کسی کو لوٹا ہے, کسی کو دھوکہ دیا ہے, کسی کو ستایا ہے, کسی کو مختلف انداز سے دھوکہ دے کر وہ حاصل کیا گیا ہے. یہ وہ دور ہے. اور یاد رکھیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دے گا, اللہ تعالیٰ نیک اعمال قبول نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا, جنت میں ایسا آدمی جا نہیں سکے گا. ایک بات یہاں خواتین سے متعلق, ہماری خواتین جن میں بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں اور بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی ان لگژری لائف کو دیکھ کر اپنے شوہروں پر پریشر ڈالتے ہیں, اپنے شوہروں پر پریشر ڈالتے ہیں. دیکھو تمہارے بھائی کے گھر میں فلاں چیز ہے, میرے پاس نہیں. تمہاری بہن کے گھر میں انہوں یہ لا کے دیے, میرے پاس نہیں. پڑوسی کو دیکھو یہ ہے, میرے پاس نہیں. فلاں کے بچے کو دیکھو گاڑی آ گئی, ہمارے بچے کو نہیں. فلاں کی بیوی کے ہاتھ میں دیکھو اتنا بڑا فون, میرے پاس نہیں. فلاں کے گلے میں دیکھو اتنا بڑا زیور, میرے گلے میں نہیں. تم کیسے آدمی, انہوں نے لون لے کر لائے, تم بھی لون لے کے لائے. تم بھی کیسے بھی لاؤ, قتل کرو, کچھ بھی کرو, مجھے یہ ہونا بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا تو ہونا. لیکن اللہ کی کچھ بندیاں ایسی بھی تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں سے کہا تھا اتق اللہ فینا. دیکھو اللہ سے ڈرنا ہمارے معاملے میں, اللہ سے ڈرنا ہمارے معاملے میں. فإنا نصبر علی الجوع, تم ہمیں بھوکا رکھو برداشت کر لیں گے, کھانا نہ دو برداشت کر لیں گے, زیور نہ دو برداشت کر لیں گے, یہ ہماری ضروریات نہ دو برداشت کر لیں گے. ولا نصبر علی النار, جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج ہے ایسی خواتین, آج ہے ہماری ماں بہنیں ایسی. بلکہ ہمارا افسوس تو یہ, تو صرف بیوی کا قیاس مت کرو, ہماری بہنیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں, ہماری مائیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں. ہماری بیوی ہم سے لڑتی نہیں, یہ سب کے ساتھ ہے یہ عادت, سب کے ساتھ ہے یہ عادت. اس لیے حرام سے بچنے کی تلقین کرو, حرام سے بچاؤ ان لوگوں کو. یہ وقت کا بڑا چیلنج ہے. آج حرام گھر پہ آ رہا ہے, کریڈٹ کارڈ کے لیے آپ کو فون روزانہ آتا ہے, بیٹھے جگہ آپ کو کارڈ دے رہا ہے. کون لگتا ہے آپ کا, کیا ہے اس کا تعلق آپ کا, کیوں دینا چاہتا ہے؟ سگا بھائی کو پیسہ نہیں دینا چاہتا, پڑوسی آدمی مر رہا ہے تو کوئی آپ کو پیسہ دینا نہیں چاہتا. وہ کون ہے جو بینک میں بیٹھ کر آپ کو فون کر کے کریڈٹ کارڈ دینا چاہتا ہے؟ کیوں دینا چاہتا ہے؟ آپ کے پاس کچھ ہے تو ہی دے گا. آپ روڈ پر بھیک مانگنے والے تو آپ کو کوئی بلا کر دے گا نہیں دے گا. یہ آج کے دور کا بڑا چیلنج ہے. اور اس سے بڑا چیلنج بے حیائی کا ہے نوجوانوں کے لیے. نوجوان ہی نہیں بلکہ آج کے بوڑھوں کے لیے بھی. یہ ایسا دور ہے, نوجوان کے ساتھ ساتھ بوڑھے لوگ بھی اس بے حیائی کے سمندر میں, اس بے حیائی کے طوفان میں بہہ کر چلے جا رہے ہیں. یہ بے حیائی کا دور ہے, ہر طرف ننگا ناچ ہے, ہر طرف ننگا پن ہے. پچھلے زمانے میں ہم بچپن میں سنتے تھے ویسٹرن کنٹریز میں اتنے کپڑے پہنتے, ہم یہاں دیکھ رہے ہیں آج ہمارے اطراف و اطراف میں دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. اللہ کے نبی نے
جنت کی، یہ تو ان کا انجام ہے۔ لیکن ان کو دیکھ کر جو بہک گیا، ان عورتوں کو دیکھ کر جو بھٹک گیا، جس کو حکم دیا گیا تھا نگاہوں کی حفاظت کرنے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، حکم دیا گیا مومنوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ یہ عورتیں آئیں گی، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن تمہیں کیا آرڈر دیا گیا؟ دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا۔ سوشل میڈیا کی بات آئی، وہاں یہ سب سے بڑا نقصان، وہاں کا سب سے بڑا نقصان بے حیائی کا بازار آپ کے ہاتھ میں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے حیائی کا بازار آپ کے ہاتھ میں، آپ جس بازار میں جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ اس بے حیائی کے بازار میں جانے سے پہلے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی سی بڑی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس دور میں یہ جو سوشل میڈیا پر ننگا پر کامیڈی بناتے ہیں ہمارے مسلم نوجوان، کامیڈین بہت ہے، کچھ کما نہیں سکتے تو کیا کرو، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر فالوورز بڑھا کے پیسہ کماؤ۔ وہ بھی تو محنت ہے بھائی، محنت لگتی ہے، ایکشن ری ایکشن یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ کیسے آئے گا؟ ایسے نہیں آئے گا۔ اب وہاں پر ننگا پن بھی ہونا پڑتا ہے، کہیں اپنی بیوی کو لا رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو لا رہا ہے، کوئی اپنی بہن کو لا رہا ہے، کوئی کسی اور کرائے پہ کسی کو لے آ رہا ہے، ویڈیو بنا کر پیسے کما رہے ہیں۔ کیا یہ پیسے حلال ہے؟ کیا یہ محنت ہے؟ لوگوں کو گمراہ کر کے بے حیائی میں ڈال رہے ہیں۔ ان الذین یحبون، سنو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مومنوں میں فحش کاری کو پھیلاتے ہیں، ویڈیو بنا کر جو شیئر کر رہے ہو بے حیائی کا، ہو سکتا ہے تم بعد میں توبہ بھی کر لو، لیکن جن لوگوں نے تمہاری بے حیائی کو دیکھا یا تم نے جو ویڈیو شیئر کیا اس کو دیکھ کر جو بے حیائی کا گناہ انہوں نے اپنے سر لیا، وہ گناہ تمہارے بھی حصے آئے۔ تم توبہ بھی کر لو، لیکن تم نے جو شیئر کیا ہے وہ حصہ تمہارے بھی مقدر میں آئے گا۔ اور اسی طرح آج کے دور کا نوجوانوں کا ایک بہت بڑا فتنہ نشہ ہے۔ یہ سوشل میڈیا بھی ایک نشہ ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کو ہاتھ کھجاتے رہتا، نکال کے جاؤ دیکھتے جاؤ، نکالتے جاؤ دیکھتے جاؤ۔ جس طرح ایک نشہ آور آدمی، نشے کا عادی، جسے شراب پینے کی عادت ہے، جسے گٹکا کھانے کی عادت ہے، جسے کوکین لینے کی عادت ہے، ہیروئن لینے کی عادت ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ آج کا نوجوان بغیر فون کے جی نہیں سکتا، بغیر فون کے ایک ٹائم کھانا نہیں کھائے گا، فون میں چارجنگ ضروری ہے، ایک ٹائم کھانا نہیں کھائے گا، دو ٹائم کھانا نہیں کھائے گا، اس میں کارڈ ریچارج کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ یہ نشہ ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے، اور ہر وہ چیز جس سے نشہ ہے وہ حرام، اس کا زیادہ استعمال جس سے نشہ آتا ہو اس کا تھوڑا استعمال بھی حرام ہے۔ یہ چیز اچھی بھی ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، جیسے سوشل میڈیا کے فوائد ذکر کیے گئے۔ ایک فائدہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ بھی امام مسلم کے بارے میں تیلگو مقابل نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ان کی زندگی کا، ان کے اسی طرح امام بخاری کی زندگی کا، وہ لوگ کتنی تکلیف اٹھائے تھے ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے۔ آج آپ بیٹھے جگہ ایک ورڈ مار دو، آپ کو ساری حدیثیں مل جاتی ہیں۔ یہاں سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، کتنوں کے فون میں قرآن کا ایپ ہے؟ کتنوں کے فون میں قرآن کا ایپ ہے؟ بتائیں۔ یہ آج ہماری حالت۔ ہم کتنے ایسے ہیں جو قرآن میں فون میں قرآن پڑھنے والے ہیں، فون میں دعائیں پڑھنے والے ہیں، کتنے ہیں؟ وہی اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بے حیائی کے کاموں میں، بے حیائی کی چیزوں میں ہم اس کے استعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بھولی بھالی جو دنیا کے تجربات نہیں رکھتی، یہ دنیا کے مکاروں کی مکاری نہیں جانتی، یہ دور بیٹھ کر دنیا کے کسی کونے سے وہ چیٹنگ کرتا ہے، محبت کے دعوے کرتا ہے، گھر میں باپ محبت کے لیے قربان ہو جاتا ہے، رات کی نیندیں قربان کرتا ہے، دن بھر محنت کی کمائی کما کر لا کر اپنے بچوں کو کھلا کر پیٹ پال کر انہیں خوش رکھنا چاہتا ہے، وہ دور بیٹھ کر ایک اسٹیکر بھیج دیتا ہے، میرا دل بار بار ہو گیا، میرا دل ٹوٹ گیا، لو اس پر فدا ہو گئی، تم آؤ تو آؤں گا، نہیں تو نہیں آؤں گا۔ اس طرح کی باتیں کہ وہ گھر چھوڑ کر اپنے ان ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، سب کو الوداع کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ایک ٹاپک تو اس دور کا جو فتنے کا ہے وہ غیر مسلم سے نکاح۔ آج ہماری یہ بیٹیاں ایسے ہی نہیں بھاگ رہی ہیں، ان پر کام کیا جا رہا ہے، ان پر کام کیا جا رہا ہے۔
گھرانے ہیں, کتنے ایسے مسلم گھرانے جہاں ہماری مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ تعلقات میں ہیں, ان کے لنک میں ہیں, ان کے ساتھ آنا جانا, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا سب کچھ لگا ہوا ہے, ہم دیکھ کر بھی انجان. بلکہ افسوس ہے ہمارے بعض مسلم دانشوران ملت پر, جنہوں نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اٹھا کر دے دیا, کہا جاؤ شادی کر لو ان لوگوں سے. خدا کی قسم اللہ سے ڈرو, اللہ کے پاس جواب دینا ہے, اللہ کے پاس جواب دینا ہے. اگر یہ مسئلہ تمہاری اپنی بیٹی کا ہوتا تو کیا تم اس کی اجازت دیتے؟ آج قوم کی بیٹیوں کو اٹھا کر ایسے دے رہے ہیں جیسے ان سے آپ نے جہیز میں لیا ہے. ہرگز اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, مشرکوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. مشرک نہ مرد سے ہو سکتا نہ عورت سے ہو سکتا, دونوں ایک دوسرے کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہے. آج یہ جو قانون بنایا گیا, ملک کے بہت سی اسمبلیوں میں پاس کیا گیا کہ کوئی اگر مسلم بنے تو اسے واپس نہیں, کوئی اگر مسلمان یا کوئی بھی شخص ایک دھرم میں چلا جائے تو اسے واپس نہیں لا سکتے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں ہے جو اگر اسلام میں آ جائے تو ان کے بارے میں نہیں. یہ قانون آگے کا خیال کر کے بنایا جا رہا ہے. آگے کا خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جب ہماری ان بیٹیوں کو, ہمارے ان بچوں کو مرتد کر دیا جائے گا, دین اسلام سے نکال لیا جائے گا, آپ ان کے خلاف کیس نہیں کر سکتے کہ یہ میرا مسلمان بیٹا ہے, یہ میری مسلم بیٹی ہے. نہیں, اب وہ تو چلے گی. اس لیے جانے سے پہلے بچا لو, جانے سے پہلے بچا لو. جانے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر رونے سے کچھ نہیں ملے گا. اور ایک فتنہ جو اس دور کا ہے اپنی حفاظت کا ہے. آج ہر طرف حملے ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو ذلیل کر دو, اپنے آپ کو ہاتھ جوڑ کر لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگ جاؤ. نہیں, یہ وقت کا چیلنج ہے آج اپنی حفاظت کرنا, اپنے خاندان کی, اپنے بچوں کی, سب کی حفاظت کرنا. اور ہر ملک کا قانون سیلف ڈیفنس کا یہ اختیار آپ کو دیتا ہے. اللہ کے پاس طاقتور ہونے, ہمارے بچے جاتے ہیں جم, جاتے ہیں جم جا کر باڈی بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ اچھا دکھنے کے لیے, فٹنس دکھانے کے لیے. وہ تھوڑی دن کی ہوا ہے, پھر وہ ایسے اتر جاتی ہے جیسے پنکچر ہو گیا. وہ ہوا نہیں چاہیے. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ کے پاس طاقتور مومن پسندیدہ ہے, اللہ چاہتا ہے, اور ایسا آدمی اللہ کے پاس بہتر ہے کمزور مومن سے. یہ زندگی بھیک میں مت مانگو, زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ, موت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. سیلف ڈیفنس یہاں کا ملک کا قانون بھی آپ کو دیتا ہے. تو اس قانون کے دائرے میں رہ کر یہاں کے جو منظم حکومتی ادارے ہیں, جو گورنمنٹ کی طرف سے جو وہاں سے ادارے جہاں سے ٹریننگ دی جاتی ہے, ماشاء اللہ کی ٹریننگ دی جاتی ہے, وہاں پر کراٹے سکھائے جاتے ہیں, وہاں پر قانون کے ذریعے سے آپ کو ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے. انہی کے پاس جا کر سیکھیے, انہی کے پاس جا کر سیکھیے. آج بچیوں کو یہ ٹرین کر رہے ہیں کہ اپنی حفاظت کرو. ہم بچے ہو کر کیوں چوڑی پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اپنی حفاظت کرنا نہیں جانتے؟ ہمیں اپنی بھی حفاظت کرنا ہے. افسوس کی بات ہے ہمارے بچے اپنی بہادری دکھاتے ہیں. کہاں پر؟ فون میں ڈا 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 گیم لگا ہوا ہے. بہت ایسی فائرنگ کر رہے ہیں جیسے پوری دنیا کو ہلاک کر ڈالے. ایسی فائرنگ کر رہے ہیں اس کے اندر گیم میں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے, اتنوں کو ہلاک کر لیا, فلاں کر لیا. کیسے ہوگا؟ وہاں آپ دیکھتے نہیں کیسی بے حرمتی ہو رہی ہے. پرسوں ایک ویڈیو آیا, قرآن کے پیپروں کی فوٹو, وہاں پر ہے گیم کھیلنے والا اسے کھندل کر جائے گا تو ہی آگے بڑھ پائے گا. ایک مسلم بچہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے اپنے پیروں سے. اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آیا تھا, کعبۃ اللہ کو ٹارگیٹ کرنا ہے. اس سے پہلے ایک ویڈیو آیا, وہاں ایک اسٹیچو ہے, اس کے سامنے مدد مانگنا ہے تو ہی آگے جا سکتے. یہ سارے گیم ہمارے بچے کھیلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں. یہ کیسی بہادری ہے؟ یہ بہادری نہیں ہے, اس میں وقت کی بربادی ہے, ذہن کی بربادی ہے, جسم کی بربادی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اسلام کی, ایمان کی, اس کی بربادی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اور اسی طرح آخری چیلنج جو آج ہمارے بچوں کے لیے ہے, سلیبس کی بات تو آئی تھی لیکن ہمیں دینی تعلیم سکھانا ہے. تلگو مقرر نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا. مسجد میں 0 0 بالکل مفت میں آپ کو دین کی تعلیم سکھائی جاتی. آپ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. ٹیوشن کے لیے کون اچھی فیس لیتا, کون اچھا پڑھاتا, وہاں آپ بھیجتے ہیں. وہ تعلیم جو بچے کو دین سے دور کر دے, اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو بچپن میں ہی دینی تعلیم دی تھی. یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے دینی باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ ساری باتیں ہم خود نہیں جانتے تو ہمارے بچوں کو کیا بتائیں. ہم خود نہیں جانتے ہمارے بچوں کو. اگر ہمارا بچہ ہم سے پوچھ لے ابا اسکول میں ٹیچر پوچھے تمہارا اللہ کون ہے تو کیا جواب دیں گے؟ نہیں معلوم بیٹا، میں مسجد میں مول صاحب کو پوچھ کے آتا. یہ حالت ہے ہماری. تمہارے رسول کون ہے؟ نہیں معلوم. ارے وہ وسیم رضوی شیطان، وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کی کتاب کو ہو سکتا ہے آگے چل کر سلیبس میں ڈال دیا جائے. یہ لکھ کر رکھ لیں آپ، اس کی کتاب کو سلیبس میں داخل کیا جا سکتا ہے، ہمارے بچوں کو وہ گندی کتاب پڑھائی جائے گی. آپ سچائی بتائیں. نہیں بیٹا یہ غلط ہے، بتائیں گے تب پتہ چلے گا، ورنہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ پہلے اپنی بھی تربیت کریں. اس اجلاس کا جو ٹائٹل تھا آؤ اپنی تربیت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد افلح من تزکا، جو شخص وہی شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کی تربیت کی، اپنے نفس کی تربیت کی، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں. اور اس ملک میں جہاں پر آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے آنے والی نسل کو بے دین کرنے کی منظم طور پر پلاننگ کی جا رہی ہے، نصاب بنایا گیا نیشنل ایجوکیشن پالیسی، اس کے خلاف کسی کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر ہے کیا. اس کے اندر ہے کیا نیشنل ایجوکیشن پالیسی؟ اس کے اندر کیا ہے نہیں پتا. اردو کو مٹا دیا جائے گا، عربی کو مٹا دیا جائے گا. یہاں آپ قرآن وغیرہ بہت سی چیزیں آگے چل کر اللہ حفاظت کرے، یہ بہت پلاننگ کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور کوئی اس کی طرف آواز تک نہیں اٹھا رہا ہے. اس لیے خدا را اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس ملک میں بت پرستی سے بچانے کی فکر کیجیے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس ملک کو امن والا ملک بنا دے، اس ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. وہ تمام مسلمان جنہیں اس ملک کے ایک علاقے میں تریپورہ میں ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما. جو مقتول ہو گئے انہیں شہادت کا مقام عطا فرما، اور جو بیوہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے پروردگار تو حفاظت فرما، اور مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.